والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند ہدیۃ الرسول درود قرض سمجھ کرنی اللہ نے ایک مرتبہ پھر آپ کو اور مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ساری قضا نمازیں حسین کی عزا کی صف پر بیٹھ کر ادا بنا لیں اور آپ تمام احباب کے ذوق سے میں واقف ہوں اور آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان مجلس میں آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر آپ کے چہروں پہ علی کی مودت کا رنگ مجھے نظر آئے، ٹھیک ہے جی؟ اور دوران تقریر جب نعرہ لگانے کا موڈ بنے تو ایسے لگائیے گا جیسے شاہ نجف کے بالیوں کا حق ہے۔ توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں توحید اللہ اپنے اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اپنے اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میرا ذہن ہزاروں بار معوف ہوا۔ اللہ اپنے اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، لیکن پھر جب میں نے علی کی دہلیز پر اپنے آپ کو بحیثیت قلب پیش کیا، قلب کشمیر والے کا مطلب ہوتا ہے کتا، جب میں علی کی دہلیز کو چاٹنے کے لیے قلب بنا تو پھر میری جھولی میں علی نے صاحب کی تفسیر ڈالی۔ حضرات ذوالفقار خدا فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ گکھر والوں اگر جاگتے ہو میرے ساتھ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا میرا سوال اس آیت کی روشنی میں یہ ہے، اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی گواہی تو دی، مگر دی کیسے؟ میں نے آپ سے کہا کہ سمجھ آئے تو پھر مجھے لگے کہ آپ کے چہروں پہ مودت چھلکتی ہے کہ نہیں۔ گواہی دینے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہ تو بے زبان ہے، وہ تو بے بدن ہے، وہ تو بے زمان ہے، وہ تو بے مکان ہے، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کا وجود مان لیا جائے پھر اسے اللہ ہونے کا حق حاصل نہیں۔ توجہ ہمارے نہیں فرما رہا،
پوچھتا ہوں تو قدیر نہیں ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ جو قدیر ہے وہ اپنے اللہ ہونے کی گواہی خود نہیں دے سکتا. چلو ایسے نہیں تو یہ بتاؤ اسے کب یہ علم ہوا کہ وہ اللہ ہے؟ اگر میرا بچہ جاگتا ہے تو کب اسے پکارا گیا کہ وہ اللہ ہے؟ علی ہے استاذ ملائکہ. خدا نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا تھا من انا من انتا، میں کون ہوں تو کون ہے؟ جبریل نے کہا انتا انا انتا انتا و انا انا، تو ہے میں ہوں. جی تو کبریائی کے پردے سے لسان اللہ بولی، اپنے سے بڑوں کو تو میں کر کے نہیں بلاتے. اگر آپ کی توجہ رہے تو میں بڑی دور تک بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اپنے سے بڑے کو تو اور میں کر کے نہیں بلاتے. یہ کہ انتا رب الجلیل وانا عبد الذلیل واسمی جبرائیل، یہ کہ تو میرا جلیل رب، میں تیرا ذلیل بندہ جس کا نام تو نے جبریل رکھا ہے. حضور والا کن تو کنزم مخفیہ فاحباب تو انعافا، ذرا اٹھتے کھلتے جائے میرے ساتھ رہیے گا. خدا نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا جی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میرا جی چاہا، مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو. فخلقتک یا محمد، تو میں نے محمد کو بنایا. جب بنا لیا محمد کو تو پھر پوچھا کتاب کا نام مصباح المعانی، لکھنے والے شیخ صدوق، دکھانا میری ذمہ داری. اور اگر دکھا دوں اور علی کا ماننے والا نہ مانے، ایک ہے علی کا ماننے والا، ایک وہ ہے جو منافق علی ہے. منافق علی کی ذمہ داری میری نہیں ہے، کتاب کی ذمہ داری میری ہے، حوالے کی ذمہ داری میری ہے. خدا نے کہا فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے بنایا. جب بنا لیا تو عالم نور نے، خدا نے اپنے حبیب سے پوچھا یا محمد من انا، بتا میں کون ہوں. سب سے پہلے علی کے استاد کی زبان سے نکلا انت اللہ، محمد کی زبان سے لفظ اللہ نکلنا تھا. اس دن سے وہ اللہ ہو گیا. سمجھ نہیں بات؟ اور قبلہ غلط ہے کہ یہاں میں دور کرتا چلوں، کسی کے ذہن میں سوال نہ اٹھے کہ یہ کیا کہہ دیا. یاد رکھیے جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ نہیں ہے. کوئی سن رہا ہے میری بات کو اس مجمع میں؟ جو لفظ اللہ آپ پڑھتے لکھتے سنتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے. میرے امام نے فرمایا جو لفظ اللہ کو اللہ سمجھے قد شرک، اس نے شرک کیا. لفظ اللہ اللہ نہیں ہے، اللہ عین ذات ہے. یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اس ذات کا نام ہے. میرا جی کر رہا ہے میں الف لام لام اور ہے کی تشریح نہ کروں. صاحب منبر سرونی منبر پہ ہے، کتاب کا نام کتاب التوحید، یہ لکھنے والا بھی شیخ صدوق ہے. اتنا سچ بولتا تھا کہ نام ہی صدوق پڑ گیا. اور یہ وہ عالم ہے جس کو وقت کے امام نے خود کہا میری شان پہ کتاب لکھ. اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ صدوق کی، جس کو مولا کے دربار میں حضوری حاصل ہے. شیخ صدوق نے لکھا قد سئل عن امیر المومنین علی بن ابی طالب بمعنی لفظ اللہ ہے. لوگوں نے امیر المومنین علی سے پوچھا لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب المعنى العرف انعام اللہ والنام لزوم ولایت علی بن ابی طالب. میرے
ہے اون آپ کا؟ قرآن کے چھٹے وارث سے عبداللہ ابن سنان نے پوچھا کہ میں تفسیر یاسین سے پڑھ رہا ہوں، میں 1100 سال پرانی تفسیر ہے، کوئی کسی بھلیکھے میں نہ رہے، 1100 سال پرانی تفسیر عربی زبان میں میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے، پہلی جلد سے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کے چھٹے وارث سے پوچھا گیا مولا من مراد باللفظ اولو العلم، من ہم یا ابن رسول اللہ، کیا اللہ کا مطلب کیا ہے خدا کا اولو العلم کہنے کا؟ کون ہے یہ اولو العلم؟ علم والے۔ میں آپ کو علم والا کہوں، آپ مجھے علم والا کہیں، اور بات ہے یہ کون ہے جن کو اللہ کہتا ہے علم والے؟ اللہ کے کہے ہوئے صاحبان علم اور ہیں، میرے اور آپ کے کہے ہوئے صاحبان علم اور ہیں۔ تو رہیے گا میرے ساتھ اور لوہے دل پہ لکھیے گا، قال الامام المراد بالتوحید فی هذه الآیات باللفظ اولو العلم هو انبیاء والاوصیاء فبعد محمد علی ابن ابی طالب فبعد علی نحن ائمۃ باطن۔ میرے امام نے فرمایا اولو العلم والوں سے مراد نبی، نبیوں کے وسیع، محمد کے بعد علی ابن ابی طالب، اور علی کے بعد ہم آل محمد کے سارے امام وہ ہیں۔ خدا پوری کائنات کو جاہل سمجھتا ہے، ہمیں عالم سمجھتا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے آپ سلامت رہے جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے، بڑے غور سے کہا خدا ساری دنیا کو جاہل سمجھتا ہے، ہمیں عالم سمجھتا ہے۔ اس نے پوچھا من مراد باللفظ القسط، تو خدا نے کہا نا اولو العلم قائم بالقسط، یہ علم والے ایسے ہیں جو انصاف پہ قائم رہتے ہیں، عدل پہ قائم رہتے ہیں، عدل پہ قائم رہتے ہیں، کبھی بھی یہ بے عدلی نہیں کرتے، ایسے علم والے ہیں۔ اس سوالی کا سوال اتنا دلچسپ ہے کہ آپ کی روح تک کو تسکین ملے گا۔ اس نے کہا مولا اولو العلم کا تو پتہ چل گیا، یہ بتائیے کہ قسط کیا ہے؟ فرمایا الظاہر القسط ہی العدل واما معنی القسط ہی فی باطن۔ قرآن کے چھٹے وارث نے فرمایا قسط کا جو معنی ظاہر ہے وہ ہے عدل، ایک اس کا معنی باطن میں ہے جو چھپا ہوا ہے۔ بھائی جس کی توجہ ہو وہ بولے میرے ساتھ، ایک معنی اس کا چھپا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا ما ہوا یا ابن رسول اللہ، وہ معنی بتائیے جو چھپا ہوا ہے۔ فرمایا واما ظاہر بالقسط ہی العدل والمعنی الباطن بالقسط ہی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ میرے مولا نے فرمایا اس کا ظاہر معنی تو عدل ہے، اس کا باطنی معنی خدا کہتا ہے واولو العلم قائما بالقسط۔ مجھے نہیں پتا کس کے کلیجے میں فرمانے والا ہے، اور مجھے یہ نہیں پتا کس کے زخموں پہ یہ دوائی کی طرح چونا لگنے والا ہے، مرہم بن کر۔ میرے مولا نے فرمایا ظاہر معنی تو عدل ہے، باطن معنی علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا کہتا ہے واولو العلم قائما بالقسط، علم والے وہ ہیں جن کے پاس قسط ہو، جن کے پاس عدل ہو۔ دوسرے لفظوں میں باطنی معنی کروں تو خدا کہتا ہے میرے نزدیک علم والا یا خود علی ہے یا وہ ہے جس کے پاس علی کی مودت ہو۔ اب آپ ایسی وقار بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم ہیں اولو العلم، ہم ہیں۔ قسط کا ظاہری معنی عدل ہے اور باطنی معنی امیر المومنین ہے۔ دوستو جو عدل کرنے والا ہو وہ کیا کہلائے گا؟ عادل، عدل کرنے والا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، جو عدل کرنے والا ہے وہ عادل کہلاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں واولو العلم قائما بالقسط، یہ علم والے جو ہیں یہ عدل پر قائم ہیں، یعنی علی کی ولایت پر قائم ہیں۔ میں پوچھوں مالک، جب مولا فرما رہے ہیں کہ قسط کا باطنی معنی خود امیر المومنین علی ہیں، تو اپنی توحید
اللہ جانے کی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. کچھ بندوں نے توجہ کی. گواہی ہے توحید کی. اوئے اوئے اوئے, گواہی توحید کی کہ اللہ ایک, ذکر علی کا. اللہ اکبر, العظمت للہ. پتہ نہیں کون میرے ساتھ صبر کرے گا کون نہیں کرے گا. گواہی اللہ کے ایک ہونے کی, گواہی توحید کی, ذکر علی کا. مالک یہ کیوں کہا چاہے لبن زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں. علی بالا ہونا صرف میرے بندوں کا ہی فخر نہیں, میں اللہ خود علی والا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ اپنی توحید کی گواہی میں علی کا نام رکھے, قرآن کی آیت بنے, کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک بات تو واضح ہوئی کہ ڈائریکٹ یا اللہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. ان کے دربار سے ہو کر گزرنا ہی پڑتا ہے ہر حالت میں, جہاں بھی آپ جائیں. اور پھر میرے دوستو, یہ جو لفظ اللہ ہے نا, یہ لفظ ہے اور با معنی لفظ نہیں ہے. مشکل بحث نہیں چھیڑ دی میں نے. مشکل کشا کے ماننے والے کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے. یہ جو لفظ اللہ ہے نا, یہ لفظ جو ہے لفظ, یہ با معنی نہیں ہے. اس کا معنی تلاش کرو. 14 ہے نا جی ہو سلامت رہو, خوش رہو. اس کا معنی تلاش کیجئے. یہ دیکھیں یہ مائک ہے, یہ مائک, یہ لفظ مائک, مائک ایک لفظ مائک, اس کا معنی یہ ہے یہ وجود مائک کا. ٹھیک, لفظ مائک کا معنی مائک کا وجود. ٹھیک ہے, آدم لفظ ہے اور آدم کا وجود مانا ہے. سمجھ آگئی بات؟ نوح لفظ وجود مانا, ابراہیم لفظ وجود مانا, اسماعیل لفظ وجود مانا, داؤد لفظ وجود مانا, سلیمان لفظ وجود مانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سمجھ میں آئے تو پھر چپ نہیں رہنا آپ نے. ٹھیک ہے نا, داؤد لفظ ہے وجود مانا ہے, سلیمان لفظ ہے وجود مانا ہے, یعقوب لفظ ہے وجود مانا ہے, یوسف لفظ ہے وجود مانا ہے, عیسیٰ لفظ ہے وجود مانا. بالکل اسی طرح اللہ بھی لفظ ہے, اس کا معنی تلاش کیجئے. وہ معنی نہیں ہے اپنے لفظ کا خود ہی. اگر میرا مطلب جانتا ہے تو خدا کے لیے توجہ کرو. اگر یہ سمجھا گیا
حافظ نہیں ہوتے. میں پوچھتا ہوں کوئی علی کے خطبات کا بھی حافظ ہے تم میں؟ توجہ میری بات کی جانب رہے. حضور بہار الانوار جلد نمبر 36 سے پڑھنے لگا ہوا میں. جو میں نے خطبہ پڑھا ہے نا سید الساجدین کا, یہ بہار الانوار کی 36ویں جلد سے پڑھا ہے میں نے. جعفر جوفی نے پوچھا مولا بتائیے وہ اس کا معنی کیا ہے؟ بے وجود خدا کا جو لفظ اللہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضور وہ ہے لفظ, ڈھونڈنا ہے اس کا معنی. پڑھوں گا میں, ترجمہ میں کروں گا, اور جس کو یہ مذہب والا نہیں چھوڑ کے چلا جائے, یہ دروازوں پہ دستک دے دے کے نہیں بلاتا. یہ جس کے خون میں شرافت ہوتی ہے اس کے دل میں خود بخود علی کی محبت آتی ہے. سمجھ میں آگی بات کی؟ مولانا نے فرمایا نحن مع نہیں ہے ومظاہرہ وہ لفظ ہے, نحن مع نہیں ہے, ہم اس لفظ کا معنی ہے. کہا مالک وہ تو نظر ہی نہیں آتا. فرمایا وہ نظر آئے یا نہ آئے اس کو چھوڑو, ومظاہرہ فیکم, ہم جو نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. پتہ نہیں میں سمجھ لیا ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ نحن مع نہیں ہے ومظاہرہ, اس کا معنی بھی ہم, اس کا ظہور بھی ہم. بصرہ کے منبر پر ابو طالب کا بیٹا بیٹھا ہے, سائل اٹھا, اس نے پوچھا مولا یہ بتاؤ خدا کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا ظہور کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے اس کے سوال کے جواب میں جانب آسمان دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ کھلواڑوں دل سنبھالنا کہ علی کا علی جملہ تمہاری سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے مولا نے کہا لا کا لما وجدت ولا لما ظہرت. کہا میرے مالک کیا شان بے نیازی ہے تیری, اگر تو نہ ہوتا علی کو وجود نہ ملتا, اگر علی نہ ہوتا تجھے ظہور. سلامت رہو. سمجھ میں آئی بات؟ نحن مع نہیں ہے, اس کا معنی ہم ہیں. اب اس کی صفت ہے کہ وہ خالق ہے, اس کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے, اس کی صفت ہے وہ اولاد دیتا ہے, اس کی صفت ہے وہ شفا دیتا ہے, اس کی صفت ہے وہ کھانے کو دیتا ہے, اس کی صفت ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے. بھائی وہ تو ہاتھ ہی نہیں رکھتا دینے کے لیے, وہ تو زبان ہی نہیں رکھتا دینے کے لیے. زبان ڈھونڈو علی, ہاتھ ڈھونڈو تو ید اللہ علی. اب پتہ چلا جو مولا نے کہا نحن مع نہیں ہے, مانا ہم ہیں, یعنی لوگ مانگتے اس سے ہیں, ارادہ وہ اپنی مشیت سے کرتا ہے دینے کا, مگر اس نے دینے کے لیے جو ہاتھ رکھے ہیں ان ہاتھوں کا نام آلے محمد ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بڑا مشکل لفظ ہے, پتہ نہیں سمجھا پاؤں گے نا, مولا کرے کہ میں سمجھا پاؤں, ہے بہت مشکل. تو کنارہ کشی کر کے گزروں گا قبلہ, کیونکہ ریڈ لائن بھی میں نے کراس نہیں کرنی. ادیب لوگوں کے لیے نکتہ چھوڑوں گا, مولا کا خطبہ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. سید الساجدین نے کہا اخترعنا من نور ذات ہی, خدا کا نام نہیں کہا. یہ لفظ جو ہے نا, یہ لفظ, اس لفظ میں قبلہ شادی میں کائنات کی فضاحت اور بلاغتیں قربان کر دوں. جو حسین کے بیٹے نے لفظ اخترعنا من نور ذات ہی, ذات ہی, اس نے ہمارے نور کو اپنے نور سے صادر کیا. نہیں سمجھ آئی میرے مجمع کو, پھر ریپیٹ کرتا ہوں آسان کر کے. خلقت وہ ہوتی ہے, خلقت وہ ہوتی ہے جس کو پیدا کیا جائے, اور جو پیدا ہو کے آتے ہیں وہ تم جیسے اور مجھ جیسے ہوتے ہیں.
رہی ہے نا. لوگ کون سی توحید کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں. توحید وہی معتبر ہے جو محمد والے محمد کی زبان سے ہو کر آتے ہیں. اختراع من نور ذاتہ، اس نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا. اور ہمیں نحن نفعل بإذنہ ما نشاء، کہا ہم کرتے ہیں جو ہمارا جی چاہے. اس لفظ یہ جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے ما یشاء، یہ عام ہے. اس میں قید نہیں کہ یہاں تک چاہ سکتے ہو، یہاں سے آگے خبردار. بھائی تمہارے اختیار کی حد یہ ہے، اس سے آگے بڑھے تو یہ تمہارا اختیار نہیں. جبریل کو اختیار ہے کہ سدرۃ المنتہا تک رہے، اس سے آگے بڑھے تو اپنے اختیار سے تجاوز کرے گا، جل جائے گا. یہ ما عام ہے. کہا نحن نفعل بإذنہ ما نشاء، اس نے ہمیں اذن دے رکھا ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. سنا قیامت کے دن اللہ نے حساب لینے. ادھر ہے میرا مجمع. 11 سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. سنو توبہ ہے مظہر علی جہاں جہاں بیٹھے ہو، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں کسی کام کا ارادہ کروں تو کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے. یہ 50,000 سال کا دن کس لیے؟ 50,000 سال کا دن. اور ادھر دعویٰ کی اللہ اللہ کل شیء قدیر. میں نے مولویوں سے پوچھا بتاؤ کیا ہونا ہے؟ حساب تب. پھر میں نے مولا سے پوچھا، ہائے 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 اللہ اکبر. پھر میں نے مولا سے پوچھا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کہا 4 ساعت کافی للحساب الخلاق العالم. کہا 4 ساعتیں کافی ہیں اسے کہ وہ پوری خلقت کا حساب کر ڈالے. مالک پھر ہوگا کیا؟ کہا یقرؤون الخلائق فضائل محمد والائمۃ بعد ہی. 4 ساعتوں میں حساب ہوگا، اس کے بعد منبر سے
اللہ نے یہ مقام صرف ہمیں حلال کیا ہے کہ اس کے لفظ اللہ کا معنی ہم ہو جائے. یہ مقام صرف ہمارے لیے ظاہر کیا. وَاسْتَفَيْنَاهُ مِنْ عِبَادِهِ, کائنات نے ہمیں چن لیا. وَحُجَّتْنَاهُ مِنْ بِلَادِهِ, اور اس کے ملکوں میں اس کی بادشاہی میں خدا کے وجود کی حجت اور دلیل ہم ہیں. نتیجہ دوں, شاہ جی کے حوالے ممبر کروں, جاگو جہاں جہاں بھی بیٹھے, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میری مائیں بہنیں بچے بیٹھیاں, اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, کیمرے کی آنکھ میری بات کو ریکارڈ کر رہی ہے, سن رہے ہو, ہوش میں ہو, لو نتیجہ. میرے مولا نے کہا یا جعفر من انکر اللہ فقد رد جل اسمہ وکفر بآیاتہ ونبیہ ورسلہ. کہا یہ ہے توحید کا معنی اور یہ ہے توحید کا ظہور. جعفر جو بھی کان کھول کے سن, جس نے اس توحید کا انکار کر دیا, فقد رد اللہ جل اسمہ, اس نے خدا کی توحید کو رد کر دیا. وکفر بآیاتہ ونبیہ ورسلہ, وہ خدا کی آیتوں کا بھی منکر ہو گیا, وہ سارے نبیوں کا بھی منکر ہو گیا, وہ سارے رسولوں کا بھی منکر ہو گیا. یا جعفر من عرف اللہ تعالی بہذا الصفت فقد اثبت التوحید. جس نے ڈائریکٹ اللہ کا دامن پکڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے معنی و ظہور سے ہو کر گیا, ہماری دہلیز سے گزر کر اس نے توحید تک پہنچنا چاہا, کہا فقد اثبت التوحید. اسے توحید ملے گی زمانے میں, کسی اور کو توحید نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس کا معنی بھی یہ ہے, اس کا ظہور بھی یہ ہے. ان سے مانگتے وقت آج کے بعد شرمانا نہیں. وہ جب بھی دیتا ہے نا, انہی سے دیتا وہی ہے, دلواتا ان سے ہے. جو چاہیے وہ مانگ لینا, کیونکہ سنا نہیں. مولا نے کہا ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں, جو وہ چاہتا ہے, اور وہ دیکھتا رہتا ہے. اب ان کی چاہت کیا ہے, اب ان کی چاہت کیا ہے, یہ بے اولاد ہے, اولاد مانگ رہا ہے, علم کے نیچے کھڑا ہے, حسین کی مجلس میں بیٹھا ہے, ذکر حسین ہو رہا ہے, مولا حسین کا ماننے والا کہہ رہے یا اللہ مولا حسین کے صدقے مجھے اولاد دے, تو مل گئی. سمجھ میں آگئی بات؟ یارو یہ جو مولا حسین نے راحت کو بیٹے دے دیے تھے, لوگ تو کہتے ہیں وہ تقدیر میں تھے ہی نہیں, پھر کیسے دے دیے؟ میں بتاؤں کیسے دیے تھے, کیونکہ حسین کے بیٹے نے کہا تھا جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم چاہتے ہیں وہی وہ چاہتا ہے, اور جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے ارادے میں ہو یا نہ ہو. جب اس نے دیکھا کہ حسین کے ارادے میں ہے, حسین کہتا گیا ایک دیا, اس نے کہا دے دو, دوسرا دیا, آواز توحید نہیں دیتا جا, 3 4 5 6 7, اس نے کہا مولا بس, فرمایا کم ظرف ہے تو, جو حسین کے سامنے آ کے بس کہہ دیا. اگر تو نہ بولتا قیامت کے دن آدم کے بیٹے ایک طرف ہوتے, حسین کی عطا ایک طرف. اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ ایک جملہ عبادت کی تکمیل کے لیے. کیوں کہ جو خود مسجود علم ہوں وہ کسی کا علم سننے نہیں آتے, صرف یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کون ہے جس نے اپنے دل میں غم سجایا ہے تو ہمارا سجایا. دوستو پوری رات رسول کا نواسا اپنے نانا کی قبر پہ رویا, پوری رات. دایاں رخسار, یہ دایاں رخسار نانا کی قبر پہ رکھا, اور دونوں ہاتھوں کے کلاوے میں قبر کو لیا, سینے سے لگا کے ایسا آنسو بہ رہے ہیں حسین کے نانا کی قبر کے اوپر, اور کہہ رہے ہیں نانا مجھے یاد ہے میں آپ کی پشت پہ بیٹھتا تھا تو سجدہ طویل ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. بس آرام سے سنتے چلیے کہ ان آنسوں کا اجر صرف وہی دے سکتی ہے جس کا بیٹا ظلم قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا.
بس سنتے آئیے کہ بی بی آپ سے مجھ سے راضی ہو جس آنکھ سے آنسو نہیں گر رہا، سب جھکا کے رونے کی صورت بنا لو، حسین کی ماں سب سے راضی ہو جائے گی، وہ بڑی کریم ذات ہے۔ ساری رات میرے مولا روئے اور رو کے کہا نانا مجھے یاد ہے جس بچے کی آواز میری آواز سے ملتی تھی اس کا رونا بھی آپ کو گوارا نہیں تھا، نانا اپنی قبر کا شگاف کھولو نا، حسین ساری رات سے رو رہا ہے، اللہ اکبر، ساری رات سے حسین رو رہا ہے، اپنے پہلو میں لے لو نا، اپنے من کی تسکین کی، آخری سلام کیا، صبح گھر آئے تو گھر کا منظر تھا، فکر سنیے، گھر کا منظر یہ تھا کہ دروازے کے اوپر وہ کھڑی تھی جس کا نام لینے سے پہلے ہزاروں بار سوچنا پڑتا ہے، نبیوں کو کہ نام لے کہ نہ لیں، آنکھیں سرخ سوجی ہوئی، چہرے کی کیفیت بدلی ہوئی، رسول کے نواسے نے پوچھا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، علی کی بیٹی کا چہرہ اس قدر پوشیدگی میں چلا گیا، کیا ہوا؟ زینب کہا بھیا رات سے انتظار کر رہی ہوں، نظر ہی نہیں آئے، میرا ایک پل نہیں گزرتا، آپ ساری رات نانا کے مزار پہ گزار کے آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ لمحہ زینب کا آپ کے بغیر نہیں گزرتا؟ کہا بہن وقت آ گیا، تیاری کیجئے، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ عزاداروں سواریاں آتی گئیں، سوار ہونے والے سوار ہوتے گئے، سواری رکی، خیمے کا پردہ ہٹا، ایک مستورہ باہر آئی، سر سے لے کر پاؤں تک با پردہ ہیں، کسی کا زانو آگے بڑھا، کسی نے دائیں بائیں طرف سے ہاتھوں سے سہارا دیا، پردہ ہٹا، بی بی بیٹھی، سواری رخصت ہو گئی، پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا علی اکبر کی ماں ام لیلا ہے، کیا اہتمام ہے سوار کرنے کا؟ پھر سواری آگے رکتی ہے، پھر خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، پھر ایک مستورہ آتی ہے، زانو بڑا، ہاتھ کا سہارا ملا، سواری میں بیٹھی، رخصت ہوئی، پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کی بیوہ ام فروہ۔ اب کیا ہوا کہ مولا عباس نے اپنی نشست چھوڑی، جو کھڑے تھے خیموں کے دروازوں کے بالکل پاس، دوڑ کے مولا حسین کے پاس گئے جو اپنی کرسی پہ ابھی تک بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جا کے مولا کے کان میں کچھ کہا، خدا جانے کیا کہا ہوگا، مولا غازی نے تڑپ کے اٹھے اور آ کر خیمے کے ایک دروازے پہ غازی عباس کھڑے ہوئے، دوسرے دروازے پہ مولا حسین کھڑے ہوئے، اس طرف قاسم، اس طرف علی اکبر، اس طرف سامنے سید سجاد، محمد حنفیہ، اور اللہ اکبر 7 مستوروں کے پردے میں ایک بی بی نکلی، اللہ اکبر 7 پردے داروں کے پردے میں عزاداروں ایک بی بی نکل کے آئی، مولا حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے خود کو ادب کے لیے جھکایا، مولا غازی جھکتے چلے گئے، دائیں طرف مولا غازی جھک گئے، بائیں طرف مولا حسین جھک گئے، سامنے ہاتھوں کی ایسے ایسے کشکول بندی چلی گئی، علی کی بیٹی پاؤں رکھ کے ایک طرف بھائی کے زانوں پر، دوسری طرف عباس کے زانوں پر، اور ان شہزادوں کے ہاتھوں کے اوپر پاؤں رکھتی ہوئی اس میں سوار ہوئی، پوچھنے والا تڑپ اٹھا، اس نے کہا یہ کیسا اہتمام ہے، یہ کون بی بی سوار ہوئی ہے؟ بتانے والے نے بتایا آہستہ بول، یہ وہ ہے جس کا نام عباس کی زبان پہ کبھی نہیں آیا، میں عرض کروں مولا اتنے اہتمام کے ساتھ آپ اپنی بہن کو سوار کرا کے لے جا رہے ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا جب نہ آپ ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ قاسم، نہ علی اکبر، کوئی بھی نہیں ہوگا، اور بی بی آواز دے گی آؤ مجھے سوار کرانے والوں، آج میرا دایاں زانو کوئی نہیں، آج میرا بایاں زانو کوئی نہیں، بس دوستو کربلا میں اجڑ گیا رسول کا گھر، دنیا والوں کو دین بنے کا بنا مل گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ اللهم صل على محمد وآل محمد